اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم احل لکم ایہا الناس حلالا کنتم او محرمین صید البحر ان تاکلوه وهو ما لا يعيش الا فيه كالسمك بخلاف ما يعيش فيه وفي البر كالسرطان وطعامه ما يخذف الى الساحل ميتا متاعا تمتيا لكم تأكلونه وللسيارة المسافرين منكم يتزودونه وحرم عليكم الصيد البر وهو ما يعيش فيه من الوحش المأكول أن تصيدوه ما دمتم حرما فلو صاده حلال فللمحرم أكله كما بينت السنة واتقوا الله الذي إليه تحشرون. اے لوگو تمہارے لیے حلال کر دیا گیا، اے لوگو تمہارے لیے حلال کر دیا گیا، حلالن کنتم او محرمینا، یعنی تم حالت احرام میں ہو یا بغیر احرام کے، تم حلال ہو یا حالت احرام میں ہو، سمندر کا شکار. اے لوگو خواہ تم حالت احرام میں ہو یا بغیر احرام کے ہو، تمہارے لیے سمندر کا شکار حلال کر دیا گیا ہے. انتا کلو ہو یعنی سمندر کے شکار کا کھانا. وَهُوَ مَا لَا يَعِيشُ فِيهِ إِلَّا فِيهِ، اور سمندر کے شکار سے مراد وہ جانور ہے جو پانی ہی میں رہتا ہو جیسے کہ مچھلی. بخلاف ما يعيش فيه وفي البر، برخلاف ان جانوروں کے جو پانی میں بھی رہتا ہو اور خشکی میں بھی رہتا ہو، برخلاف ان جانوروں کے جو پانی میں بھی رہتا ہو اور خشکی میں بھی رہتا ہو جیسے کہ کیکڑا وغیرہ. اور اس کا کھانا ما یخذف الی الساحل میتا، اس کا کھانا بھی حلال ہے جو سمندر یا دریا ساحل تک نکال کر کے پھینک دے مردہ کی حالت میں. متاع لکم، تمہارے فائدے کے لیے تم اس کو کھاتے ہو. وللسیارۃ، اور مسافروں کے لیے تم میں سے جو اس سے توشہ حاصل کرتے ہیں. اور تم پر جنگل کا شکار، خشکی کا شکار حرام قرار دیا گیا ہے، اور وہ جنگلی معقول اللحم جانور ہے جو جنگل میں رہتا ہے. ان تصیدوہ، یعنی اس کا شکار کرنا حرام ہے جب تک کہ تم حالت احرام میں ہو. اگر اس کا شکار کسی حلال شخص نے کر لیا تو محرم کے لیے اس کا کھانا جائز ہے جیسا کہ سنت نے بیان کیا ہے. اور اللہ سے ڈرو، اس کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے. تو کتنی باتیں آئیں. بتایا گیا تھا صبح میں کہ جنگلی کا سمندر کا شکار حلال ہے. سمندر کا شکار کیا ہے؟ حلال ہے. چاہے وہ شکار محرم کرے یا جو حالت احرام میں نہیں ہے وہ کرے، ہے نا، جو حالت احرام میں نہیں ہے وہ کرے. ٹھیک ہے، تو محرم کرے یا غیر محرم کرے، سمندر کا شکار حلال ہے، اس میں کوئی دقت نہیں. سمندر کے شکار سے مراد وہ جانور جو پانی ہی میں رہتا ہے، پانی سے باہر نہیں رہتا، وہ جانور مراد ہے. جیسے کہ مچھلی ہے نا، تو مچھلی کا شکار اگر حالت احرام میں کرے یا غیر حالت احرام میں کرے درست، کوئی دقت نہیں ہے. لیکن ایسا جانور سمندر میں رہنے والا، پانی میں رہنے والا ایسا جانور جو پانی میں بھی رہتا ہے اور خشکی میں بھی رہتا ہے، جیسے کہ میڈک ہے، کیکڑا ہے، کچھوا ہے نا، تو ان جانوروں کا شکار حلال نہیں ہے. آیا سمجھ میں؟ دو باتیں ہوئیں. تیسری بات کہ سمندر کا کھانا کیا مطلب؟ اس سے مراد ان کے اعتبار سے سمندر کے کھانے سے مراد کیا ہے؟ سمندر کے کھانے سے مراد وہ مچھلی یا جس کو جو مر جائے پانی میں اور سمندر اس کو نکال کر کے باہر پھینک دے، ہے نا، کیا ہے؟ وہ مردار مچھلی جو پانی میں مری ہوئی ہے، دریا کے کنارے لگ گئی، ان کے نزدیک حلال ہے. اور ہم لوگ کے نزدیک کیا ہے؟ سمک طافی، یعنی ایسی مچھلی جو پانی میں مرے اور اوپر دریا پر یا سمندر پر یا تالاب میں اوپر کیا ہے؟ پڑی رہے، سفید ہے نا، پھولی ہوئی، تو ایسی مچھلی کھانا جائز نہیں ہے. سمجھا؟ ہمارے نزدیک آیا سمجھ میں؟ تو دیکھیے، اے لوگو تمہارے لیے حلال قرار دیا گیا، خواہ تم حالت احرام میں ہو یا غیر احرام میں، سمندر کے شکار کا کھانا. اور سمندر کے شکار سے مراد وہ جانور ہے جو پانی ہی میں رہتا ہو جیسے کہ مچھلی.
برخلاف ان جانوروں کے جو پانی میں بھی رہتا ہو اور خشکی میں بھی رہتا ہو، جیسے کیکڑا، کچھوا وغیرہ، اور اس کا کھانا بھی حلال قرار دیا گیا، جو سمندر چاہے جو دریا ساحل تک نکال پھینک دے میتن مردار حالت میں، یعنی پانی میں مچھلی مر گئی اور کنارے لگ گئی، خشکی پر آ گئی، تو یہ تمتیعاً تمہارے فائدے کے لیے کہ تم اس کو کھاؤ، وللسیارۃ اور سیارہ مسافروں کے لیے، تم میں سے مسافروں کے لیے بھی کھانا کیا ہے؟ حلال ہے، کہ اس سے توشہ حاصل کر لے، کیا؟ سمندر کے مچھلی سے، جو مچھلی ان کے اعتبار سے مردار مچھلی بھی حلال ہے، اور ہمارے اعتبار سے مطلب کیا ہوگا اس کا؟ مطلب یہ ہوگا کہ سمندر کا پانی آیا، آنے کے بعد سمندر نے ریت کو دور تک پھینکا، مچھلی پھینکا گئی، سمندر کا پانی بیک لوٹ کر کے چلا گیا، دور چلا گیا پانی، اب مچھلی چھٹپٹا کے اگر مر جاتی ہے تو یہ مچھلی جائز ہے۔ کیا ہے یہ مچھلی جائز ہے۔ دریا کے پانی سے مچھلی نکل گئی اور وہ مر گئی تو یہ مچھلی جائز ہے، جس طرح ہوتا ہے عام طور پر جال سے نکالتے ہیں اور مچھلی کو اوپر لاتے ہیں، مچھلی مر جاتی ہے، یہ کھانا جائز ہے، کوئی دقت کی بات نہیں ہے۔ سمندر کی موج آئی، اس نے ہزاروں مچھلیوں کو ریت پر پھینک دیا، اور پھر لوٹ کر کے کیا ہے؟ پانی چلا گیا اندر، بہت دور چلا گیا، جب تک مچھلی وہاں پہنچے گی چھٹپٹا کر کے پانی میں، تب تک وہ مر گئی، دھوپ تیز ہے نا، تو یہ کھانا جائز ہے، یہ کھانا جائز ہے۔ تو اس طعام سے مراد ہمارے نزدیک یہی ہوگا، کیا ہوگا؟ یہی، سمجھا؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مطلقاً چاہے پانی میں مرے یا خشکی میں مرے، یہ کیا ہے؟ حلال ہے۔ کیا ہے؟ حلال ہے۔ مسافر لوگوں کے لیے بھی حلال ہے کہ وہ اس سے توشہ حاصل کرتے ہیں۔ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ، اور تم پر حرام قرار دیا گیا جنگل کا شکار، حالت احرام میں تم جنگلی جانور کا شکار نہیں کر سکتے ہو۔ جنگل کے خشکی کے شکار سے مراد کیا ہے؟ من الوحش الماکول، یعنی کھایا جانے والا جانور جو وحشی ہو، تو ان جانوروں کا شکار حالت احرام میں ان جانوروں کا شکار کرنا حرام ہے۔ لیکن اگر کسی حلال آدمی نے حالت احرام والے شخص کی دعوت کی اور وہ جنگلی شکار لے کر کے آیا اور کھلایا اس کو، تو اس کا کھانا جائز ہے۔ کیا ہے؟ آیا سمجھ میں؟ حاجی کا کارواں جا رہا ہے، کسی قبیلے کے پاس سے گزرا اور وہ لوگ شکار کر کے رکھے ہوئے ہیں، حاجیوں کی ضیافت کر دیا، کھلا پلا دیا، ہے نا، دوسرا آدمی جانور کا شکار کر کے، حلال آدمی جانور کا شکار کر کے لا کر کے حاجی کے حوالے کر دیا کہ آپ لوگ بھول مان کے کھا لیجئے، تو کوئی دقت کی بات نہیں ہے، کھانا جائز ہے۔ آگے دیکھیے، وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور اللہ سے ڈرو، اسی کی طرف تم لوگ جمع کیے جاؤ گے۔ بات ختم ہوئی۔ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام المحرم قیاما للناس یقوم به امر دینہم بالحج الیہ ودنیاہم بامن داخلہ وعدم التعرض لہ وجب ثمرات كل شيء إليه، وفي قراءة قيم بالالف مصدر قام عینہ معتل، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کعبہ کو جو کہ محترم گھر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کعبہ کو جو کہ محترم گھر ہے، لوگوں کے حالت کے سدھرنے کا ذریعہ بنایا، لوگوں کے قیام کا ذریعہ بنایا، یقوم به امر دینہم، کہ کعبہ کے ذریعے سے ان کے دینی معاملات درست ہوتے ہیں، بالحج الیہ، کعبہ کی طرف حج کر کے، ودنیاہم، اور ان کے دنیاوی معاملات درست ہوتے ہیں، بامن داخلہ، اس میں داخل ہونے والے کے امن کی وجہ سے، یعنی داخل ہونے والا مامون ہوتا ہے، دنیاوی معاملات درست رہا، وعدم التعرض لہ، اور کعبہ میں داخل ہونے والے سے چھیڑ چھاڑ نہیں کیا جاتا ہے، اس اعتبار سے دنیاوی معاملہ بھی درست ہوا، اور اس کی طرف ہر چیز کی پیداوار پہنچائی جاتی ہے، اور اس چیز کی طرف بالجیم المفتوحہ وسکون الموحدہ، بالجیم المفتوحہ، کہ وہ جو ہے نا، وہ جیم پر فتحہ پڑھنا ہے اور با کو سکون پڑھنا ہے، سمجھا؟ وجب، یہ کیا پڑھنا ہے؟ وجب، یہ ثمرات کل شیء الیہ، اور ہر چیز کے پیداوار وہاں تک پہنچنے کی وجہ سے، یعنی ہر چیز کا پیداوار، دنیا کا تمام پیداوار پہنچایا جاتا ہے کہاں؟ مکہ کے مارکیٹ میں
दुनिया का तमाम पैदावार मौजूद है, समझा। बथुआ साग से लेकर के आला किस्म का अंगूर तक जितना पैदावार है, आला किस्म का खुश्क मेवा और तर मेवा सब वहां पहुंचता है। आया समझ में? तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस एतबार से, किस एतबार से, कि हमारे दुनियावी क्या है, दीनी मामलात की इस्लाह का जरिया, सुधरने का जरिया है कौन? खाना काबा। और हमारे लिए दुनियावी मामलात के सुधरने का भी जरिया है खाना काबा, समझा। कि दीनी मामलात के सुधरने का जरिया है कि वहाँ हज करते हैं, हमारा दीन का एक अहम फरीज़ा अदा होता है। दुनियावी मामलात के सुधरने का जरिया है कि वहाँ दाखिल होने वाले से कोई छेड़छाड़ नहीं, वो अमन में होता है और हर तरह के फल वहाँ पहुँच जाते हैं। तो ये अल्लाह तबारक व तआला ने खाना काबा को क़ियामल लिन्नास कहा, मक्का वालों के लिए बतौर ख़ास और पूरे दुनिया के लिए बतौर आम। तो एक मफहूम ये है जो यहाँ जिक्र किया गया। तो इस मफहूम में मक्का वाले की ज़्यादा शमूलियत है ना, इसलिए कि हर तरह का फल किसको मिलता है? मक्का वालों को वहाँ पहुँच जाता है। और क्या है, अमन जो वहाँ पहुँचेगा वही ना अमन में रहेगा, समझा, और उससे छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा। लेकिन मक्का के फल से हमने क्या लेना देना, हमको क्या मिलता है? तो हमारे एतबार से और पूरे आलम के एतबार से ये है कि खाना काबा क़याम का जरिया है, यानी कायनात की धुरी है खाना काबा, समझा। जब तक खाना काबा मौजूद है दुनिया मौजूद है, खाना काबा ख़त्म दुनिया ख़त्म। क्या है? खाना काबा जब तक है दुनिया है, खाना काबा मुनहदिम कर दिया जाएगा तो दुनिया क्या हो जाएगी? ख़त्म हो जाएगी। तो इमाम शाफी ने अपने एतबार से, इमाम शाफी के मसलक को सामने रखते हुए, ये साहब किताब ने अपने नज़रियात को सामने रखते हुए मक्का वाले के को सामने रख करके, मक्का वालों को सामने रख करके इन्होंने ये तफसीर की है, समझा, कि खाना काबा क़याम का जरिया है, यानी उनके हालत के सुधरने का जरिया है दीनी एतबार से और दुनियावी एतबार से। पूरी दुनिया को सामने नहीं रखा है साहब किताब ने, है ना, लेकिन हमारे एतबार से या जनरल एतबार से आप पूरी दुनिया के क़याम का भी जरिया खाना काबा को मान सकते हैं। हदीस के अंदर मौजूद है कि खाना काबा जब तक मौजूद है क़यामत कायम नहीं होगी। खाना काबा को जिस दिन नाक चिपटी और छोटी पिंडली वाली कौम उठेगी और ढा देगी तो क़यामत आ जाएगी, है ना। तो खाना काबा लोगों के बका का भी जरिया है। आगे देखिए, तो इन्होंने जो तफसीर की है अहले मक्का को सामने रख करके, किसको? अहले मक्का को सामने रख करके। आगे देखिए, वश्शहरल हरामा वफ़ी क़िराअतिन क़ियामन, और एक किरत में क़ियामन है, एक क़ियामन है ना, क़ियामल लिन्नास, तो एक किरत क़ियामन की है। बिला अलिफ मस्दरिन क्या है? बगैर अलिफ के, यानी क़ियम, क्या पढ़े? क़ियाम नहीं, क़ियम। कामा, इसका मस्दर क्या होगा? इसका फेल कामा यक़ूमो से, तो कामा का मस्दर होगा ये। आइनुहु मोतलुन, उसका आयन मोतल है। किसका आयन? क़ियामन में जो क़ियामन असल में क्या बना है? कौबेमा से, समझा। तो मोतल आयन है। क़िवामन था, क्या था? क़िवामन, तो वाव माक़बल मकसूर, वाव को या से बदल दिया तो क्या हो गया? क़ियामन। तो मोतल आयन है, क्या है ये? मोतल आयन वावी। अल्लाह ताला ने काबा को, जो कि मोहतरम घर है, लोगों के क़याम का जरिया बनाया, और शहर हराम को बेमाना अल अशहुरिल हुरुम, यानी अशहुर हुरुम को, अशहर अल हराम अशहुर हुरुम के माने में है, यानी तमाम हुर्मत वाले महीने को ये शामिल है। लफ्ज़ वाहिद है लेकिन इससे मुराद तमाम हुर्मत वाले महीने। और शहर हराम को यानी अशहुर हुरुम के माने में है, यानी ज़िक़ादा और ज़िलहिज्जा और मुहर्रम और रजब। क़ियामन लहुम, उनके क़याम का ज़रिया बनाया। बेअमनिहिमुल क़िताल, यानी अशहुर हुरुम को भी लोगों के क़याम का ज़रिया बनाया, लोगों की हालत के सुधरने का ज़रिया बनाया। बेअमनिहिमुल क़िताल, के क़िताल से अमन दे करके, कि इन शहरों में, इन महीनों में क़त्ल क़िताल नहीं किया जाता है ना, जंग ममनू है। वल हदिया वल कलाइद, और हदी को और कलाइद को भी क़याम का ज़रिया बनाया। क़ियामन लहुम, और हदी के जानवर को और कलाइद को क़याम का ज़रिया बनाया लोगों के लिए। बेअमने साहिबिहा मिनत तारुज़ लहू,
کہ ان کے مالک کو چھیڑ چھاڑ سے معمون ہونے کی وجہ سے، یعنی اگر کوئی حاجی حج کا جانور لے کر کے جا رہا ہے حرم میں ذبح کرنے کے لیے، تو اس جانور کو کہ کوہان وغیرہ کو چیر دیا جاتا ہے، علامت لٹکا دی جاتی ہے، لوگ سمجھ جاتے ہیں کیا ہے یہ ہدی کا جانور ہے، سمجھا؟ تو یہ اس کو چھیڑ چھاڑ نہیں کرتے ہیں، ہدی کے جانور کو بھی نہیں چھیڑتے ہیں، اور اس کا جو مالک لے کر کے جا رہا ہے حاجی، اس سے بھی کوئی تعرض نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ ہدی کو بھی لوگوں کے حالت کے سدھرنے کا ذریعہ بنایا، لوگوں کے امن کا ذریعہ بنایا، کہ ہدی والا جانور ہی محفوظ رہتا ہے لوگوں کے شر سے، اور ہدی کے جانور کا مالک بھی لوگوں کے شر سے محفوظ رہتا ہے۔ والقلائد آ چکا ہے ما قبل میں، کہ کیا ہے درخت کے پتے وغیرہ جانور پر لٹکا دیے جاتے ہیں، پٹکے وغیرہ لٹکا دیے جاتے ہیں، جس سے یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ جانور بھی نیاز کا ہے، حرم کو جا رہا ہے۔ تو قلائد والے جانور ہوں یا ہدی والے جانور ہوں، سمجھا، ان تمام جانوروں کو بھی لوگوں کے لیے امن کا ذریعہ بنا دیا، کہ یہ تمام جانوروں کو دیکھ کر کے لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ کارواں حاجیوں کا ہے، اور اس سے چھیڑ چھاڑ نہیں کرتے ہیں۔ بات ختم ہوئی۔ ذالک الجعل المذکور، یہ تمام مذکورہ چیزوں کا کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو یہ کیا، اشہر حرم کو قیام للناس بنا دیا، ہدی کو قیام للناس بنا دیا، قلائد کو قیام للناس بنا دیا، کعبہ کو قیام للناس بنا دیا، لوگوں کے قیام کا، امن کا، لوگوں کی حالت کے سدھرنے کا جو ذریعہ بنا دیا، اسی کے بارے ذالکہ سے مراد یہ تمام چیزیں۔ تو یہ مذکورہ چیزوں کا کرنا اس لیے ہے تاکہ تم جان لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان و زمین کی تمام چیزوں کو جانتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ فَإِنَّ جَعَلَهُ ذَلِكَ لِجَلْبِ الْمَصَالِحِ لَكُمْ أَوْ دَفْعِ الْمَضَارِّ عَنْكُمْ، چنانچہ اس کا یہ کرنا مصلحت تم کو نفع پہنچانے کے لیے یا تم سے تکلیف کو دور کرنے کے لیے، اس کے وقوع سے پہلے دلیل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کی، ان چیزوں کے بارے میں جو کہ موجود ہے، اور ان چیزوں کے بارے میں جو ہونے والا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کام جو کیا، یہ چیزیں جو بیان کی، کیا کہ ہدی ہو یا قلائد ہو یا اشہر حرم ہو یا کیا ہے خانہ کعبہ ہو، یہ لوگوں کے لیے امن کا ذریعہ ہے، لوگوں کے قیام کا ذریعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو نفع پہنچانے کے لیے، تم سے تکلیف کو دور کرنے کے لیے، سمجھا، یعنی موجودہ وقت میں اور آئندہ جو پیش آئے گا ان تمام کا علم رکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مذکورہ چیزوں کو قیام امن کا ذریعہ بنا دیا ہے نا، کہ موجودہ وقت میں جس وقت قرآن کا نزول ہو رہا ہے، سمجھا، اس وقت میں بھی کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت کا بھی علم رکھتا ہے اور آئندہ کا بھی علم رکھتا ہے قیامت تک، سمجھا۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت کے اعتبار سے بھی اور آئندہ کا علم رکھتے ہوئے آئندہ کے اعتبار سے بھی ان مذکورہ چیزوں کو قیام امن کا ذریعہ بنا دیا، سمجھا۔ تو اب دیکھو اس لیے کہ فَإِنَّ جَعَلَهُ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ کرنا اس لیے مصلحت تمہارے نفع کے پہنچانے کے لیے یا تم سے تکلیف کو دور کرنے کے لیے، اس کے واقع ہونے سے پہلے یہ دلیل ہے اللہ تعالیٰ کے علم کی جو کہ موجود ہے ان چیزوں کے بارے میں اور جو آئندہ ہوگا ان چیزوں کے بارے میں۔ اعلموا ان اللہ شدید العقاب، جان لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے اپنے دشمنوں کو، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے لأولیائی اپنے دوستوں کو، رحم کرنے والا ہے ان پر۔ بات ختم ہوئی۔ ما علی الرسول الا البلاغ، اے بلاغ لکم، رسول کے ذمے تو تمہارے لیے پہنچا دینا ہے، کھلم کھلا پہنچا دینا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے ان چیزوں کو جو تم عمل ظاہر کرتے ہو اور جو تم اپنا عمل چھپاتے ہو، اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے۔ فیجازیکم بہ، اللہ تعالیٰ اس پر بدلہ دے گا۔ قل لا يستوي الخبيث والحرام والطيب والحلال لو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله في تركه يا أولي الألباب لعلكم تفلحون تفوزون، آپ کہیے کہ کیا ہے گندی چیز، حرام چیز اور پاکیزہ چیز یعنی حلال چیز برابر نہیں، اگرچہ گندی چیز کی کثرت یعنی حرام چیز کی کثرت تم کو تعجب میں ڈال دے، اللہ سے ڈرو اس کے ترک کرنے کے سلسلے میں اے عقل مندو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ یعنی حرام چیز کی کثرت، حرام چیز کی کثرت یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ یہ چیز درست ہے، یہ چیز درست ہے۔ کسی کے پاس مال کا بہتات ہونا یہ علامت نہیں ہے کہ اس کے پاس مال پاکیزہ ہے، اس کے پاس مال سب حلال ہے نا۔ تو مال کی کثرت یا حرام چیزوں کی کثرت یہ دلیل اس بات کی نہیں ہے کہ یہ چیز ٹھیک ہے نا۔ آگے دیکھیے
وَنَزَلَ لَمَّا أَكْثَرُوا سَوَالَهُ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اگلی آیت نازل ہوئی جب لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بکثرت سوال کیے، زیادہ سوال کیے، تو یہ آیت نازل ہوئی۔ ایک جب حج کے بارے میں حکم نازل ہوا کہ اے لوگوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ ان اللہ فرض علیکم الحج، اے لوگوں اللہ تعالیٰ نے تم پر حج فرض کیا ہے، سمجھا؟ تو یہ آپ نے اعلان فرمایا۔ اقرا ابن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کر دیا، کیا ہے افی کل عامنا یا رسول اللہ، کیا ہر سال حج فرض ہے؟ اللہ کے رسول خاموش رہے۔ پھر دوسری مرتبہ پوچھ دیا کہ اللہ کے رسول کیا ہر سال حج فرض ہے؟ خاموش رہے۔ پھر تیسری مرتبہ پوچھ دیا اللہ کے رسول کیا ہر سال حج فرض ہے؟ سمجھا؟ تو آپ خاموش رہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا ہے، بیجا سوال مت کیا کرو، جو بتلایا جائے سمجھا اسی کو گرہ باندھ لو، اسی پر عمل کرو، اس لیے کہ بہت ساری قومیں بیجا سوالات کرنے کی وجہ سے ہلاک ہو گئی۔ آ چکا ہے پہلے پارے میں، بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے جب کہا ہے قاتل کا پتہ کرنا تھا، گائے ذبح کرنے کا، بقرہ ذبح کرنے کا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کیا قاتل کا پتہ چل جائے، اللہ نے حکم دیا کہ ایک بقرہ ذبح کر دیا جائے، بقرۃ ذبح کر دیا جائے، سمجھا؟ تو وہ لوگ پوچھنے لگے کہ اس جانور کا، اس بچھڑے کا رنگ کیسا ہو، وہ بچھڑا باکرا ہو یا سیبہ ہو، رنگ کیسا ہو، گاڑھا رنگ ہو یا پھیکا رنگ ہو، ہل چلانے والی ہو یا بغیر ہل چلانے والا ہو، ہے نا؟ تو اس طرح کے سوالات بیجا کرنے لگے، تو کتنی مشقت میں پڑ گئے؟ تو فرمایا کہ بیجا سوالات کرنے کی وجہ سے مشقت میں پڑ جاؤ گے۔ اب دیکھو دنیا کا جو بھی قانون بنتا ہے، جب قانون کی کتاب لکھی جاتی ہے سمجھا، تو ایک تو یہ ہوتا ہے کہ قانون کی کتاب لکھنے والا جو بہتر سمجھتا ہے، فرض کرو اس مدرسے کا ہم دستور ابھی نہیں ہے، اس مدرسے کا ہم دستور تیار کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو ہم مان لو اگر ہم اکیلے تیار کریں تو اس مدرسے کے تعلق سے جو مصلحتیں ہوں گی، طلبہ کے لیے کیا مصلحت ہوگی، اساتذہ کے لیے کیا مصلحت ہوگی، مدرسے کے مفاد میں کیا کیا ہوگا، یہ سب ہم قانون بنائیں گے کہ یہ کرنا ہے طلبہ کو، طلبہ کے لیے 10 قانون، اساتذہ کے لیے 10 قانون، سفراء کے لیے 10 قانون، اس طرح ہم بنائیں گے نا اپنے دماغ سے، سمجھا؟ مدرسہ اور ادارہ اور ادارے سے جڑے ہوئے افراد کی مصلحت کو سامنے رکھتے ہوئے، ایک صورت تو یہ ہوتی ہے۔ دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ عوامی مطالبہ یعنی یہاں کے طلبہ اور اساتذہ اگر مطالبہ کرنے لگے، جس وقت ہم قانون لکھ رہے ہیں اور یہاں کے طلبہ اور اساتذہ مطالبہ کرنے لگے کہ ہم کو یہ بھی ملنا چاہیے، ہم کو یہ بھی ہونا چاہیے، ہم کو یہ بھی ہونا چاہیے، تو کثرت مطالبات کو دیکھتے ہوئے ممکن ہے کہ ان مطالبات کو ہم کیا ہے قانون کی شکل دے دیں۔ آیا سمجھ میں؟ یہ تو ایسے ہی 23 سال میں قرآن کریم اتارا گیا، یہ دستور کی کتاب ہے، یہ قانون کی کتاب ہے، اور قانون لکھنے والا اتارنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، سمجھا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت کی صلاح و فلاح کے لیے جو قانون بنانا تھا بنایا، سمجھا؟ اب قانون اتر رہا ہے آسمان سے، قانون بنایا جا رہا ہے، سمجھا؟ اب اگر کوئی عوام مطالبہ کرے گی کسی چیز کا تو شوق اور رغبت کو دیکھتے ہوئے ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس حکم کو لازم کر دے، سمجھا؟ اور لوگ اس پر کیا ہے کھڑے نہ اتر سکے، کیا ہو سکے کھڑے نہیں اتر سکے، ایسا کر سکتا ہے، سمجھا؟ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت اتار کر کے اسی کو یعنی سوال جب کر دیا، کیا ہے ابھی حج کی فرضیت نازل ہوئی ہے، اقرا ابن حابس نے سوال کر دیا کیا اللہ کے رسول ہر سال 3 مرتبہ سوال کیا، اگر اس طرح 10-20 صحابی 50 صحابی سوال کر دیتے تو ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر سال حج کو فرض کر دیتا، اور عوام ہر سال حج کو، مسلمان ہر سال حج نہیں کر پاتا، ہے نا؟ تو چونکہ قانون جب کی کتاب لکھی جا رہی ہے، قانون کی کتاب اتاری جا رہی ہے، قانون کے احکام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اتارے جا رہے ہیں، تو اس وقت عوام کی طرف سے ایسا مطالبہ نہیں ہونی چاہیے جو آگے چل کر کے اگر وہ حکم کو نافذ کر دیا جائے اور ان مطالبے کو سامنے رکھ کر کے ویسا حکم دیا جائے تو آئندہ کے لیے ان کو دقت ہو جائے، کیا ہو جائے؟ دقت ہو جائے۔ آیا سمجھ میں؟ چنانچہ آپ دیکھو نماز کی فرضیت ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 50 نمازیں فرض کی، سمجھا؟
کیا ہوا؟ لیکن ابھی 50 نماز حتمی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں کہہ دیا تھا کہ 50 نماز آپ پر فرض کر دی گئی، سمجھا؟ ابھی قانون بنایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی، موسیٰ علیہ السلام نے بھیجا کہ اللہ کے رسول آپ جائیے کنسیشن کرائیے، آپ جائیے کنسیشن کرائیے، تو 5 نماز پر آ کر کے معاملہ ٹھہر گیا، سمجھا؟ لہذا یہ اگر ممکن تھا کہ یہ 50 نماز فرض کر دیا جاتا اور امت جو ہے انسان نمازیں پڑھنے میں بھر دن لگایا رہتا، نہ کھاتا نہ کماتا نہ کوئی انتظام کرتا، نہ بھی بال بچوں کی فکر کرتا، 50 نماز پڑھنا کتنا ٹائم لگ جاتا 50 نماز پڑھنے میں، ہے نا؟ انسان کی زندگی اجیرن ہو جاتی، کیا ہو جاتی؟ اجیرن ہو جاتی، آیا سمجھ میں؟ تو قانون بننے کے وقت دنیا کا طریقہ یہ ہے کہ قانون جب بنتا ہے، قانون کی کتاب لکھی جاتی ہے، تو عوامی مطالبات کو سامنے رکھ کر کے اس شک کو قانون کا درجہ دے دیا جاتا ہے، آیا سمجھ میں؟ قانون کا درجہ دے دیا جاتا ہے۔ فرض کی دیکھیے یہاں ہندوستان کا قانون بنا، سکھوں نے اپنی پگڑی کو اور اپنے کرپان کو یا اپنے وہ تلوار لٹکائے رہتے ہیں، ان تمام کو قانون کی شکل دے دیا، سمجھا؟ یہ ہمارا شعار ہے، کیا ہے یہ ہمارا شعار ہے۔ لہذا کتنوں بڑا سکھ کسی فوجی عہدے پر چلا جاتا ہے، اپنی پگڑی نہیں اتارتا ہے، ان کی داڑھی پر کوئی اعتراض نہیں کرتا ہے، سمجھا؟ کیوں؟ اس لیے کہ قانون ہی میں ان کے اس شعار کو جگہ مل گئی۔ لیکن ہم لوگ کے داڑھی کو، ہم لوگوں کے کرتا پجامہ کو، ہم لوگوں کے حجاب کو، سمجھا؟ تو یہ قانون میں باضابطہ، ٹھیک ہے، مذہبی آزادی ہے وہ الگ بات ہے، لیکن قانون میں باضابطہ حجاب نام سے یا داڑھی کے عنوان سے یا اس ٹائپ کی چیزوں کو ہم کو قانونی دستور میں نہیں لکھا گیا، سمجھا؟ نتیجے میں ہمارے لیے تنازع ہر موڑ پر ہے، ان کے لیے کوئی تنازع نہیں، ان کے لیے کیا ہے؟ ان کی داڑھی پر کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن ہماری داڑھی پر کیا ہے؟ اعتراض کرتا ہے، سمجھا؟ تو قانون جب بنایا جاتا ہے تو اس وقت عوام کے مطالبات کو سامنے رکھا جاتا ہے، اور تو ایک تو یہ، اور کیا ہے؟ عوام کی مصلحت کو سامنے رکھا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قانون قرآن کی شکل میں بنایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت کی صلاح و فلاح سب کو سامنے، اللہ تعالیٰ کے علم میں، اللہ تعالیٰ تو انسان کو پیدا کیا ہے، تو اس سے زیادہ بہتر انسان کی صلاح و فلاح کو کون جان سکتا ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ قانون بنایا، اب قانون اتر رہا ہے، نازل کیا جا رہا ہے، 23 سال کے عرصے سے پورا قرآن اترا ہے، اس وقت اگر عوامی مطالبہ کچھ ہو جائے گا تو ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ حکم فرض کر دیا جائے اور لوگوں کی زندگی کیا ہو جائے؟ اجیرن ہو جائے، مشکل ہو جائے، آیا سمجھ میں؟ اس کو یاد رکھنا ہمیشہ، یہ کام دے گا بہت۔ یا ایھا الذین آمنوا، اسی کے تعلق سب دیکھو، یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم، اے ایمان والو تم مت سوال کرو ان چیزوں کے بارے میں، ان تبد لکم تظہر لکم، کہ اگر وہ چیزیں تمہارے لیے ظاہر کر دی جائیں، تسؤکم تم کو بری لگے، لما فیہ من المشقہ، اس لیے کہ اس کے اندر مشقت ہے۔ سوال کیا کہ ہر سال یا رسول اللہ، ہر سال یا رسول اللہ، ہر سال یا رسول اللہ، اگر اس سوال کا جواب اللہ کے رسول کو دیتے کہ نام، سمجھا؟ تو حج ہر سال فرض ہو جاتا۔ اور عوام کیا ہے؟ ابھی تو پورا مسلمان حج کروے نہیں کرتا ہے، اور کیسے ہر سال حج کرتا وہاں جا کر کے، ٹھیک ہے؟ تو فرمایا اے ایمان والو تم مت سوال کرو ان چیزوں کے بارے میں، بہت ساری چیزوں کے بارے میں اگر تمہارے سامنے ان کا جواب ظاہر کر دیا جائے، تم کو بری لگے، تم کو تکلیف پہنچے، اس لیے کہ اس کے اندر مشقت ہے۔ اور اگر تم پوچھو گے ان چیزوں کے بارے میں جبکہ قرآن کا نزول ہو رہا ہے حضور کے زمانے میں، اور تمہارے سامنے میں ظاہر کر دیا جائے گا، مطلب یہ ہے کہ جب تم ان چیزوں کے بارے میں پوچھو گے حضور کے زمانے میں اور قرآن اتر رہا ہے تو اس کو تو قرآن اتر جائے گا اس کو ظاہر کر کے، اور جب قرآن اس کو ظاہر کر دے گا تو تم کو تکلیف پہنچے گی، لہذا ان چیزوں کے بارے میں سوال مت کیا کرو، ہے نا؟ یعنی قرآن کے نزول کا وقت چل رہا ہے، اب تم سوال کرو گے، مطالبہ رکھو گے کسی چیز کا، تو ممکن ہے کہ وہ حکم کا درجہ بن جائے، اللہ تعالیٰ کوئی آیت اتار دے، سمجھا؟ اور وہ حکم کو پورا کرنا تمہارے لیے مشقت ہو جائے، تم پورا نہ کر سکو۔ تو فرمایا کہ اذا سالتم عن اشیاء فی زمنہ،
جب تم سوال کرو گے بہت ساری چیزوں کے بارے میں حضور کے زمانے میں تو ینزل القرآن بابدائہ، تو قرآن اترے گا اس کو ظاہر کرنے کے لیے، اس کا جواب دینے کے لیے، ومتى ابداها، اور قرآن جب اس کا جواب ظاہر کر دے گا ساتھ تمہیں تکلیف پہنچے گی، فلا تسألوا عنها، لہذا تم ان چیزوں کے بارے میں مت پوچھو، عفا اللہ عنها عن مسالتکم، اللہ نے تمہارے سوال کو معاف کر دیا، لہذا تم دوبارہ نہ کرو۔ یعنی اقرا ابن حابس نے جو سوال کیا تھا یا اس سے پہلے اگر دیگر صحابہ کرام نے جو سوال کیا تھا اللہ نے اس کو معاف کر دیا، اب آئندہ اس طرح کے سوالات نہیں کرنے ہیں۔ واللہ غفور حلیم، اور اللہ تبارک و تعالی بخشنے والا ہے اور بردبار ہے۔ قد سألها الاشیاء قوم من قبلکم، تحقیق کے پوچھا تھا بہت ساری چیزوں کے بارے میں تم سے پہلے ایک قوم نے اپنے نبیوں سے، فوجیبوا بیان احکامها، چنانچہ اس کے احکام کو چنانچہ ان کو جواب دے دیا گیا ان کے احکام کو بیان کر کے، ثم اصبحوا صاروا بها کافرین بترکہم عمل بها، پھر وہ لوگ اس کے انکاری ہو گئے اس پر عمل کو ترک کر کے، جیسا کہ بنی اسرائیل نے بار بار سوال کیا تھا، سمجھا کتنی مشقت میں پڑ گئے، اور بہت ساری قوموں نے سوال کیا تھا، سمجھا اپنے وقت کے رسولوں سے، جیسے کہ حضرت صالح کی قوم نے سوال کیا تھا، حضرت صالح کی قوم نے سوال کیا تھا کہ اونٹنی نکال دیجئے، کیا نکال دیجئے؟ پہاڑ سے اونٹنی نکال دیجئے، اور جب اونٹنی نکلی تو انکار کر دیا، اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو گئے، ہے نا، بات ختم ہوئی۔ ما جعل شرع اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وصیلۃ ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب اکثرهم لا يعقلون، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بحیرہ، صائبہ، وسیلہ اور حام کو مشروع نہیں بنایا، یعنی اس طرح ان چیزوں کو کی شریعت میں کوئی جگہ نہیں ہے، لیکن جن لوگوں نے کفر کیا وہ گڑھتے ہیں اللہ پر جھوٹ بات کو اس سلسلے میں اور اس کی طرف نسبت کر کے، اور ان میں سے اکثر لوگ نادان ہیں، نہیں سمجھتے ہیں کہ یہ افطرا، کہ یہ جھوٹ ہے، اس لیے کہ وہ لوگ اس میں اپنے آبا و اجداد کی تقلید کرتے ہیں۔ بات ختم ہوئی۔ اب بحیرہ، صائبہ اور وسیلہ اور حام، یہ چار الفاظ آئے ہیں، تو ان چاروں الفاظ سے مراد کیا ہے تو اس کو دیکھیے۔ ان چاروں الفاظ سے بحیرہ کس جانور کو کہیں گے تو لکھا ہوا ہے کہ کما کان اہل الجاہلیت یفعلونہ، کہ یہ بحیرہ، صائبہ، وسیلہ اور حام یہ جاہلیت کے زمانے کے لوگ ان کاموں کو کیا کرتے تھے، اور یہ کون سا کام ہے؟ ایک حدیث پیش کر رہے ہیں، روى البخاری عن سعید بن المسیب، امام بخاری نے حضرت سعید بن مسیب سے روایت کیا ہے، قال کہ انہوں نے کہا، البحیرۃ التی یمنع درها للطواغیت فلا یحلبها احد من الناس، سعید بن مسیب نے کہا کہ بحیرہ وہ جانور ہے، یمنع درها، کہ جس کے دودھ کو روک دیا جائے طاغوت کے لیے، یعنی بتوں کے نام پر چھوڑ دیا جائے، فلا یحلبها احد من الناس، کہ کوئی اس کے دودھ کو نہ دھوئے، ہے نا، یعنی امام بخاری کی روایت کے اعتبار سے بحیرہ اس جانور کو کہا جائے گا جس کے دودھ کو بتوں کے نام پر وقف کر دیا جائے، کیا کر دیا جائے کہ یہ فلاں مندر کے نام پر وقف ہے، کوئی اس کو دوہے گا نہیں، دودھ گرتا رہتا ہے نا۔ والصائبۃ ہو گیا ایک، والصائبۃ کانوا یصیبونها لآلتہم، اور صائبہ وہ جانور ہے جس کو لوگ آزاد چھوڑ دیتے ہیں بتوں کے نام پر، فلا یعمل علیہا شیء، اور اس پر کوئی چیز لوڈ نہیں کرتے، سمجھا، صائبہ ایسا جانور جس کو بتوں کے نام پر چھوڑ دیا جاؤ مؤنث اور مذکر کی تفریق کے بغیر، مؤنث و مذکر کی تفریق کے بغیر، ہے نا، اس کو چھوڑ دیا جائے بتوں کے نام پر، وہ کیا کہلائے گا؟ صائبہ۔ والوسیلۃ الناقۃ البکر تبکر فی اول نجات الابل بانثى ثم تنثى بعدہ بانثى وكانوا یصیبونها لتواطئهم، اور وسیلہ وہ باکرا اونٹنی ہے، وہ نوجوان اونٹنی، الناقۃ البکر وہ نوجوان اونٹنی جو پہلے حمل میں، جو پہلی مرتبہ مؤنث بچہ جنے، پھر اس کے بعد مؤنث بچہ جنے، یعنی پہلی مرتبہ جب بچہ پیدا ہوا تو بھی اونٹنی، دوسری مرتبہ بچہ پیدا ہوا تو بھی اونٹنی، وَكَانُوا يُسَيِّبُونَهَا لِتَوَاغِيتِهِمْ، اور وہ لوگ ان اونٹنیوں کو چھوڑ دیا کرتے تھے بتوں کے نام پر، ان وصلت احداہما بالأخرى، اور ان وصلت احداہما بالأخرى، ایک بچہ دوسرے بچے سے مل جاتا، لیس بینہما ذکر، کہ ان کے درمیان کوئی مذکر نہ ہوتا، یعنی یکے بعد دیگرے جس اونٹنی کو مؤنث بچہ پیدا ہوتا
जिस ऊँटनी को यके बाद दीगरे मुअन्नस बच्चा पैदा होता उस ऊँटनी को वसीला कहा जाता था, और उस ऊँटनी को भी लोग बुतों के नाम पर छोड़ दिया करते थे। ठीक है, 3 हुआ। वलहाम, और हाम कहेंगे फहलुल इबिल, ऊँट का सांड, ऊँट का नर। यसरिबु ज़िराबल मादूद, जो 10 मरतबा जुफ्ती कर चुका हो। फ़ैदा क़ज़ा ज़िराबहु, जब वो अपने तादाद को पूरा कर ले, दाऊह लित्तवाक़ीर, तो उसको बुतों के लिए छोड़ दिया करते हैं थे। वाफ़ऊ मिनल हमल, और उसको बार बर्दारी से आज़ाद कर दिया करते थे। फलम युहमल अलैहि शैउन, और उस पर कोई चीज़ लोड नहीं करते। वसम्मुहु अल हामी, और उसका नाम उन्होंने हामी रखा था। यानी हाम कहा जाएगा नर ऊँट को जो मुतअद्दिद मरतबा जुफ्ती कर चुका हो। समझा, क्या हो? मुतअद्दिद मरतबा 10 मरतबा जुफ्ती कर चुका हो, ऐसे जानवर को क्या कहा जाएगा? वो लोग बुतों के नाम पर आज़ाद कर दिया करते थे। समझा? लिहाजा मैं कहा था ना कि हिंदुस्तान के जो मुशरिकीन हैं, तमाम दुनिया के मुशरिकीन का मजमुआ है। क्या है? तमाम दुनिया के मुशरिकीन का मजमुआ है। समझा? 53 करोड़ इनके देवता हैं। तो तब दुनिया के अंदर शिर्क की जितनी शक्लें थी वो तमाम शक्लें हिंदुस्तान के अंदर पाई जाती हैं। समझा? दरख्त से लेकर के जहरीले जानवर की पूजा भी लोग करते हैं, दरख्त की भी पूजा करते हैं, सांप की भी पूजा करते हैं, क्या है, गाय की भी पूजा करते हैं। समझा? और क्या है, नदी नाले की भी पूजा करते हैं, और जंगल झाड़ की भी पूजा करते हैं, चांद सूरज की भी पूजा करते हैं, आग की भी पूजा करते हैं। तो दुनिया में आग पूजा करने वाली भी कौम गुजरी है, सितारे सैयारे की पूजा करने वाली कौम है दुनिया के अंदर। और क्या है, शुएब अलैहिस्सलाम की कौम दरख्तों की भी पूजा करती थी। ठीक है, और तो ये क्या मजमुआ है दुनिया हिंदुस्तान के मुशरिकीन। तो अब देखो यहाँ भी क्या करते हैं, क्या है, सांड का कान चीर करके उसको छोड़ देते हैं, कान में बलिया डाल करके छोड़ देते हैं, दुम काट के छोड़ देते हैं। ये बुतों के नाम पर छोड़ा होता है। क्या होता है? ये बुतों के नाम पर छोड़ा होता है। समझा? और कुछ दिन के बाद वो सरकारी एक तरह से हो जाता है। ठीक है, ठप्पा लग गया, सरकारी हो गया, है ना। तो ये बुतों के नाम पर लोग छोड़ते हैं इनको। और शहरों के अंदर जो आवारा गायें होती हैं, बवाती रहती हैं, उनको भी लोग बुतों के नाम पर छोड़ते हैं, है ना। आगे देखिए, लेकिन देहात में आमतौर पर गायों को नहीं छोड़ते हैं, लेकिन शहरों में छोड़ते हैं। देहात में आमतौर पर सांड को छोड़ते हैं। क्या करते हैं? सांड को। शहरों में भी छोड़ते हैं, कान को चीर करके, दुम को काट करके, बोतू का कान काट करके, दुम को काट करके छोड़ देते हैं। आमतौर पर बोतू का कान काट के छोड़ देते हैं, है ना। कितना कनकट्टा बोतू मिला होगा आप लोगों को, है? ठीक है, बात खत्म हुई है। चलिए, तुम्हारे ऐ लोगों, तुम्हारे लिए हलाल करार दिया गया समंदर का शिकार, दरिया का शिकार, खा तुम हालत एहराम में हो या बगैर एहराम के, तो दरिया का शिकार खाना तुम्हारे लिए हलाल है। और इससे मुराद वो जानवर है जो दरिया ही में रहता हो, पानी ही में रहता है, जैसे कि मछली, बरखिलाफ उस जानवर के जो पानी में रहता हो और खुश्की में रहता हो, जैसे केचुआ और केकड़ा वगैरह, और उसका खाना भी तुम्हारे लिए हलाल है। यानी वो जानवर जिसको समंदर साहिल तक पहुंचा दे, जिसको दरिया किनारे में फेंक दे मुर्दार होने की हालत में, तुम्हारे नफ़ा के लिए कि तुम उसको खाओ, और मुसाफिरों के लिए कि उससे लोग तोशा हासिल करें, और तुम पर खुश्की का शिकार हराम है। और वो जानवर है, और वो माकुलुल लहम वहशी जानवर है जो जंगल में रहता है, उसका शिकार खाना तुम्हारे लिए, उसका शिकार करना तुम्हारे लिए हराम है जब तक कि तुम हालत एहराम में हो। लेकिन अगर कोई हलाल आदमी ने उसका शिकार कर लिया तो मुहरिम के लिए उसका खाना हराम है, उसका खाना क्या है? हलाल है, जैसा कि हदीस ने बयान किया है। और तुम उस अल्लाह से डरो, उसी की तरफ तुम लोग जमा किए जाओगे। अल्लाह तबारक व तआला ने काबा को, जो कि मोहतरम घर है, लोगों के क़याम का ज़रिया बना दिया, यानी लोगों के हालात के सुधरने का ज़रिया बनाया कि उनके इसके ज़रिए से उनके दीनी मामलात दुरुस्त होते हैं, हज करके, और दुनियावी मामलात दुरुस्त होते हैं, उसमें दाखिल होने वाले के अमन के ज़रिए, और उससे छेड़छाड़ न होने की वजह से, और हर चीज़ की पैदावार वहाँ तक पहुँचने की वजह से। और एक किरत में क़ियामन है बगैर अलिफ के, कामा का मस्दर है, उसका आइन मोतल है। और शहर हराम यानी हुर्मत वाले महीने को भी क़याम का ज़रिया बनाया।
یعنی اشہر الحرام اشہر حرم کے معنی میں ہے، یعنی ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم اور رجب، یہ ان کے قیام کا ذریعہ ہے قتال سے امن کی وجہ سے کہ ان مہینوں میں قتال نہیں ہوتا ہے، اور ہدی کو بھی اور قلائد کو بھی، یہ بھی ان کے لیے قیام کا ذریعہ ہے۔ ہدی والے اور قلائد والے کے چھیڑ چھاڑ سے معمون ہونے کی وجہ سے، اور یہ جال مذکور یعنی مذکورہ چیزوں کا کرنا اس لیے ہے تاکہ تم جان لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان و زمین کی ساری چیزوں کو جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ پس فَإِنَّ جَعْلَهُ، تو یقیناً اس کا یہ کام کرنا اس لیے تمہارے مصلحت کو، تم کو نفع پہنچانے کے لیے یا تم سے تکلیف کو دور کرنے کے لیے اس کے واقع ہونے سے پہلے دلیل ہے اس کے علم کی، ان چیزوں کے بارے میں جو موجود ہے اور ان چیزوں کے بارے میں جو آئندہ ہوگا، جان لو کہ جو آئندہ ہوگی، جان لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے اپنے دشمنوں کو، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے اپنے دوستوں کو، رحم کرنے والا ہے ان پر۔ اور رسول کے ذمے نہیں ہے رسول پر مگر کھلم کھلا تم کو پہنچا دینا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے ان عمل کو جو تم ظاہر کرتے ہو، اور اس عمل کو جو تم چھپاتے ہو تم کو اس پر بدلہ دے گا۔ آپ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ حرام اور پاکیزہ، حرام اور حلال دونوں برابر نہیں، اگرچہ حرام کی کثرت تم کو تعجب میں ڈال دے۔ اللہ سے ڈرو حرام کو ترک کرنے کے سلسلے میں اے عقل مندو، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اور جب لوگوں نے سوال کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ، تو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا اے ایمان والو تم مت سوال کرو بہت ساری چیزوں کے بارے میں کہ اگر تمہارے سامنے اس کا جواب ظاہر کر دیا جائے تو تم کو تکلیف پہنچے، اس لیے کہ اس میں مشقت ہے۔ اور اگر تم سوال کرو گے بہت ساری چیزوں کے بارے میں جب قرآن اتر رہا ہے یعنی حضور کے زمانے میں، اور تمہارے سامنے میں اس کا جواب ظاہر کر دیا جائے گا، مطلب یہ ہے کہ جب تم بہت ساری چیزوں کے بارے میں پوچھو گے حضور کے زمانے میں قرآن اترے گا ان کے جواب کو ظاہر کر کے، اور جب اس کا جواب ظاہر کیا اور جب اس کا قرآن اس کا جواب دے دے گا، ظاہر کر دے گا، تو تم کو تکلیف پہنچے گی، لہذا بہت ان چیزوں کے بارے میں سوال مت کرو۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے پہلے سوالات کو معاف کر دیا، دوبارہ مت کرو، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے اور بردبار ہے۔ تحقیق کہ تم سے پہلی قوموں نے پوچھا تھا بہت ساری اشیاء کے بارے میں اپنے نبیوں سے، تو ان کے احکام کو بیان کر کے جواب دیا گیا، پھر وہ لوگ اس پر عمل کو ترک کر کے منکر ہو گئے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بحیرہ اور صاحبہ اور وسیلہ اور حام کو مشروع نہیں قرار دیا جیسا کہ جاہلیت والے اس کو کیا کرتے تھے۔ امام بخاری نے سعید بن مسیب سے روایت کیا ہے کہ بحیرہ کہ انہوں نے کہا کہ بحیرہ وہ جانور ہوتا ہے جس کے دودھ کو بتوں کے لیے چھوڑ دیا جائے، بتوں کے نام پر چھوڑ دیا جائے، اور لوگوں میں سے کوئی اس کو نہیں دوتا، اور صاحبہ جس کے دودھ کو بتوں کے لیے چھوڑ دیا جاتا تھا اور لوگوں میں سے کوئی اس کو نہیں دوتا تھا، اور صاحبہ وہ جانور ہے جس کو لوگ آزاد کر دیا کرتے تھے بتوں کے نام پر اور اس پر کوئی چیز لوڈ نہیں کرتے تھے، اور وسیلہ وہ اونٹنی ہے جو نوجوان اونٹنی جو پہلے حمل سے مؤنث بچہ پھر اس کے بعد مؤنث بچہ جنے، لوگ اس کو آزاد کر دیا کرتے تھے بتوں کے نام پر، یعنی ان میں یکے بعد دیگرے، یعنی ایک بچے کے ساتھ دوسرا بچہ، ایک مؤنث بچے کے ساتھ دوسرا بچہ ہوتا وہی مؤنث ہوتا، ان کے درمیان کوئی مذکر نہ ہوتا، یعنی ان وصلت احداہما بالاخری، ان وصلت بفتح ان وصلت کہ ان میں سے ایک کے ساتھ دوسرا لگ جاتا، یعنی ایک بچے کے بعد دوسرا بچہ پیدا ہوتا، ان کے درمیان کوئی مذکر نہ ہوتا، یعنی مؤنث ہی مؤنث، ایک مؤنث بچے کے بعد دوسرا مؤنث بچہ پیدا ہوتا اور ان کے درمیان کوئی مذکر نہ ہوتا، اور حام اونٹ کا سانڈ ہے جو متعدد مرتبہ جفتی کر چکا ہو، اور جب وہ اپنی طے شدہ تعداد کو جب وہ 10 کی تعداد کو پوری کر لے تو اس کو چھوڑ دیا کرتے تھے بتوں کے نام پر، اور اس کو آزاد کر دیا کرتے تھے بار برداری سے، اور اس پر کوئی چیز لوڈ نہیں کرتے تھے، اور لوگ اس کو حامی کہتے تھے۔ لیکن ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا وہ اللہ پر جھوٹ کرتے ہیں اس سلسلے میں، یعنی ان جانوروں کے مشروع ہونے کا ذکر کرتے ہیں اور اس کو اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ ان میں سے اکثر لوگ نہیں سمجھتے ہیں کہ یہ افتراء ہے، یہ جھوٹ ہے، اس لیے کہ وہ لوگ اس میں اپنے آبا و اجداد کی تقلید کرتے ہیں۔